اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان شریف اور پہلے کلمہ کی برکات۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی دعوت دیتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گی، آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گی اور آپ کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بندوں کے لیے محبت کا ثبوت ہے۔ یہ دعوت ہے رمضان شریف کے 7ویں روزے کی، جب ایک سادہ مگر طاقتور عمل، پہلے کلمہ کا ورد، آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے اور آپ کو اللہ کی قربت سے نواز سکتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ سفر آپ کی قسمت کو چمکانے اور آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ رمضان شریف کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ خزانہ ہے جو ہر سال ہمارے لیے کھلتا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمان سے رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں اور زمین پر ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنا اس مہینے کی روح ہے، لیکن اس کی گہرائی عبادت، دعا، توبہ اور اللہ سے لو لگانے میں پوشیدہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اس کا 7واں روزہ جو ہفتے کے دن آتا ہے ایک خاص تحفہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ ایک چھوٹے سے عمل سے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محض چند الفاظ نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا مقدس راز ہے۔ یہ کلمہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب آپ اسے زبان سے کہتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور عمل سے ثابت کرتے ہیں تو یہ آپ کی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ رمضان کے 7ویں روزے کو اس کلمہ کا ورد کرنا آپ کے لیے مغفرت کا سامان، رزق میں برکت اور ہر جائز خواہشات کی تکمیل کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک پاسپورٹ ہے جو آپ کو دنیاوی مشکلات سے نکال کر اللہ کی رحمتوں تک لے جاتا ہے۔ اس وظیفہ کی برکات، یہ وظیفہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں، بلکہ اللہ کے وعدوں اور اس کی رحمت پر یقین کا نتیجہ ہے۔ جب آپ اسے خالص نیت اور پورے ایمان کے ساتھ کریں گے تو اس کے فوائد آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ ذرا غور کریں کہ یہ آپ کے لیے کیا لا سکتا ہے۔ نمبر 1، بیٹی کے لیے بہترین رشتہ۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں ہیں تو یہ وظیفہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے گا۔ نمبر 2، میاں بیوی میں محبت۔ اگر رشتوں میں سرد مہری یا فاصلہ آ گیا ہے تو یہ عمل محبت اور سکون واپس لائے گا۔ نمبر 3، مشکلات سے چھٹکارا۔ زندگی کی تنگی، پریشانیاں اور رکاوٹیں اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ نمبر 4، رزق کی فراوانی۔ اگر مالی مشکلات نے گھیر رکھا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے دولت اور برکت کے دروازے کھولے گا۔ نمبر 5، جلد شادی۔ جن کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے ان کے لیے یہ وظیفہ امید کی کرن بنے گا۔ نمبر 6، دشمنوں سے حفاظت۔ جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو فوری نجات دلائیں گے۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ اس وظیفہ کی خوبصورتی اور اس وظیفہ کی سادگی اس کی تاثیر میں ہے۔ وظیفہ کرنے کا خوبصورت اور آسان طریقہ۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی اسے کر سکتا ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قدم بہ قدم سمجھیں اور دل سے یہ
عمل کریں۔ نمبر 1، رمضان شریف کا 7واں روزہ کو فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں۔ صبح کا یہ وقت رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے اور آپ کی دعا براہ راست اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک آپ کی دعا کو نورانی لباس پہناتا ہے اور اسے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ درود ابراہیمی دل سے محبت کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، پہلے کلمہ کا ورد آپ 1100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اسے بلند آواز یا دھیمی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ کو دل کی گہرائی سے محسوس کریں۔ اس کے معنی پر غور کریں کہ آپ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر باوقت وقت 1100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو وقفہ لے کر مکمل کریں، لیکن نیت پوری رکھیں۔ نمبر 4، اس کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور آپ کے وظیفے کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ نمبر 5، آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ یہ آپ کے وظیفہ پر مہر تصدیق کی طرح ہے۔ نمبر 6، اسی دن کسی ایک شخص کو سحری یا افطاری کروائیں، چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے وظیفے کی قبولیت کو دوبالا کر دے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے اور اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس اپنی نیت کو خالص رکھیں، دل میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یقین کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفہ کے نتائج جو آپ کی زندگی کو روشن کریں گے۔ آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھیں وہ پوری ہوگی۔ آپ کے وہ خواب جو دھندلے پڑ گئے تھے وہ حقیقت کا روپ دھاریں گے، لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے جب آپ اس وظیفہ کو پورے یقین، محبت اور لگن سے کریں گے۔ یہ وظیفہ ایک آزمودہ حقیقت ہے جو کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ رمضان کی عبادت قسمت کو سنوارنے کا سنہری موقع۔ رمضان شریف صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں، بلکہ اللہ سے قربت اور اپنی قسمت کو چمکانے کا سنہری موقع ہے۔ اس مہینے کی ہر عبادت، ہر دعا اور ہر نیکی آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی دیتی ہے۔ اس وظیفے کے علاوہ کوشش کریں کہ پورے رمضان میں درود پاک اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ استغفار کی عظمت، استغفار کو رحمتوں کا دروازہ کہا گیا ہے۔ جو شخص اس کی کثرت کرتا ہے اس کی ہر مشکل آسان اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے لیے جنت کے راستے کھولتا ہے اور دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے۔ جو شخص رمضان کو عبادت سے سجاتا ہے اس کی زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے اور اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے اس رمضان شریف کے 7ویں روزے کو اپنی زندگی کا نقطہ آغاز بنائیں۔ پہلے کلمے کا یہ وظیفہ نہ صرف ایک عمل ہے بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کا خوبصورت ذریعہ بھی ہے۔ اسے دل و جان سے کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی امیدوں، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر جاتی ہے۔ رمضان کا
ہر لمحہ اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بنایا ہے، اسے ضائع نہ کریں بلکہ اسے عبادت سے سجائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔